السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ صدر ذی وقار معزز علماء دین، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ دور جو چل رہا ہے موسم شادی بیاہ کا، میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس آیت کے مناسبت سے چند منٹ شادی بیاہ کو لے کر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بات ہوگی۔ دیکھیے، جو مرد شادی کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی مدد کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید العفاف، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی خصوصی مدد کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی مدد کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص، وہ مکاتب غلام، پہلے غلام کا زمانہ تھا، جو اپنے مالک سے طے کیا کہ اتنا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، مجھے آزاد کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اب محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے غلام کی خصوصی مدد کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص، والناکح الذی یرید الاداء، جو شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے اس ارادے سے کہ والناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ پاک دامنی حاصل کر سکے، گناہوں سے بچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اب ہمارے جوان بتائیں، شادی اگر جہیز کی نیت سے ہوگی تو کیا ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے شادی اور بیاہ ہم اور آپ ثواب کی نیت سے، پاک دامنی کے ارادے سے کریں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک ناسور ہے جہیز، کہیں لڑکوں کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو کہیں لڑکیوں کی طرف سے پہل ہوتی ہے، اور سارا رول جو فالو کرتی ہیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ گرچہ برا مانے، لیکن جتنا رسم و رواج شادی بیاہ کے اندر ہے، مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ اگر آپ اپنے بچی کو نہیں دو گے تو فلاں کی عورت، پڑوس والے، گاؤں والے تانا ماریں گے۔ اسی طریقے سے لڑکے والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہاں اتنا مل رہا تھا، وہاں اتنا مل رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ بھول جاتی ہیں کہ اسلام نے اس خاتون کو مقام دیا، وہ عزت دی، وہ شرف دیا کہ اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عرب کا وہ حال کیا تھا، اس حال پر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں۔ حالات کیا تھے، کتنے بدتر تھے کہ لوگ بچیوں کو اپنے ہاں پیدا ہونے کے لیے تصور ہی نہیں کرتے تھے، عار سمجھتے تھے، برا مانتے تھے،
اور جن کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی مارے شرم کے وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے ہماری ماں اور بہنیں ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، میرے ہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی جاتی، میں زمانے کی آر کی وجہ سے، زمانے کی شرم کی وجہ سے بچیوں کو مارتا جاتا، لیکن جب آخری بچی پیدا ہوئی تو اے اللہ کے نبی میں گھر پر موجود نہیں تھا، میری بیوی بہانہ کر کے میکے بھیج دی، اور میں واپس جب آیا تو پوچھا کہ بچی کہاں ہے؟ کہا بچی مر گئی۔ اتفاق سے میں سفر پر پھر نکلا اور 4-5 سال گزر گئے، وہ بچی اپنے ماں سے ملنے کے لیے آئی۔ میں اچانک گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا میرے آنگن میں ایک پھول، میرے آنگن میں ایک کلی کھلی ہے اور وہ بچی اپنے ماں کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کے بالوں میں جوئیں کو تلاش کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کس کی پری ہے جو میرے آنگن میں آئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اے محترمہ بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی نے میرے اس رمز کو سمجھ لیا کہ شاید میرا شوہر اس بچی سے بہت خوش ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس نے راز کو فاش کر دیا اور کہا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، میں میکے بھیج دی تھی تاکہ آپ اس کو اور بچیوں کی طرح اور بیٹیوں کی طرح زندہ درگور نہ کر دیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، محبت سے کھلا رہا ہوں، لیکن جب اپنے گاؤں اور محلے میں چلنے لگتا تو میرے ذہن میں ایک بات کھٹکتی کہ اے قیس، آج تو تجھے یہ بچی پیاری لگ رہی ہے، کل یہ بڑی ہوگی، کل یہ شادی کی عمر کو پہنچے گی اور تجھے ایک لڑکا تلاش کرنا پڑے گا۔ جب تو رشتے کے لیے جائے گا تو معزز آدمی ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا مکرم مانا جاتا ہے، جب تو رشتے کے انتخاب کے لیے جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ وہ قیس کو دیکھو داماد ڈھونڈ رہا ہے، شرم سے تیری گردن جھک جائے گی۔ کہا اللہ کے پیغمبر، اس عار نے، اس شرم نے مجبور کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی، اس بچی کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا دو، میں اسے مہمانی پر لے جا رہا ہوں۔ بیوی نے تیار کر لیا، میں بچی کو گود میں اٹھایا، میں پھسلاتا ہوا بہلاتا ہوا صحرا کے جانب، جنگل کے جانب نکل گیا۔ جب دیکھا کہ وہاں انسان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ میری بیوی کہنے لگی ہائے میرے ابو، بچی کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے اے میرے ابو، آپ تو مجھے مہمانی پر لائے تھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں مارے غصے کے گڈھا کھود رہا، میری بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے، میرے دامن پر اڑتے ہوئے دھول کو پوچھ رہی ہے، صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرے ابو، آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ہائے میرے ابو، آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب میں گڈھا کھود کے تیار کیا، اس بچی سے کہا ذرا اس کے اندر دیکھو۔ وہ دیکھنے لگی، میں پیچھے سے دھکا دے دیا، میں مٹی دینے لگا، میری بچی میری انگلی پکڑ لی اور کہنے لگی ہائے میرے ابو، کیا آپ میرے ابو نہیں ہیں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کہا اللہ کے رسول، زمانے کی آر کی وجہ سے، زمانے کی شرم کی وجہ سے میں اس بچی کو زندہ دفن کر کے منہ مٹی کے نیچے بند کر کے میں روتا ہوا وہاں سے واپس چلا آیا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کہہ رہی تھی ابو ابو، تھوڑی دیر میں آواز بند ہو گئی کہ زمانہ مجھے تانا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیس بند کرو، قیس بند کرو، اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد اگر سزا جائز ہوتا تو تمہارے اس عمل پہ میں تمہیں ضرور سزا دلواتا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے نبی فرماتے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں ان لڑکیوں کا باپ کہلوانے میں شرم آتی ہے تو جاؤ، جتنی لڑکیاں تمہارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں وہ سب کو میرے گھروں میں بھیج دو، میں ان کی پرورش کر کے ان کا باپ بننے، ان کی شادی کرا کے لوگوں کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج اس بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنی ایسی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جو شادی کا انتظار کر رہی ہیں،
ان کے ہاتھ پر مہندی نہیں لگ رہی ہے، جہیز کی مصیبت نے۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں، جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے لائے۔ ان کانوں نے سنا ہے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ذرا چندہ دیجئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس لڑکے کے لیے چندہ ہو کہ بیٹا کما نہیں پا رہا ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس لیے کہ اصل ذمہ دار تو لڑکا ہے، اس کو مہر دینا ہے، اس کو ولیمہ کرنا ہے، باقی لڑکیوں کا تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ہماری ماں اور بہنیں، بھائی حضرات ایسے ہیں، اگر لڑکوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 لوگ 15 لوگ آئیں گے تو یہ 500 آدمی اپنے رشتہ دار کا ڈھونڈ کر رشتے میں رشتہ جوڑ کر لا کے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں 10 لاکھ ہم نے شادی پر کھانے پر خرچ کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرے سے اس جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، شادی اور بیاہ کے موقع پر 40 گاڑی 50 گاڑی لوگ لے جا کر بارات پہنچتے ہیں اور 6 مہینہ پہلے ٹینٹ والے کو جناتے ہیں، 8 مہینہ پہلے باورچی کو جناتے ہیں، اور اسی طریقے سے چپراسی کو جھاڑو لگانے والے کو بتاتے ہیں، لیکن جب دولہا پہنچتا ہے تو مولوی صاحب ڈھونڈتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ جب مولانا نکاح پڑھاتے ہیں تو چپکے سے کوئی 500 رکھ رہا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 200 اور بڑھا دو۔ میرے بھائیو، ان علماء کی عزت کرنا سیکھو، اللہ کی قسم یہ علماء نہیں ہوں گے تو تم جاہل ہو جاؤ گے، اور یہ میرا قول نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اے لوگو، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہو تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اور 500-800 روپیہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھوائی لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اب ان سے کوئی کہے کہ یہ جو 20 گاڑی لے کر آئے ہو، جو 10 لاکھ جہیز لیے ہو، جو 1000 براتیوں کو کھلائے ہو، یہ جس حدیث میں لکھا ہے نا، کہتے ہیں حدیث میں کہاں ہے؟ ان سے کہہ دیجئے جو اس حدیث میں لکھا اسی کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ 10 گاڑی لے جا رہے ہیں تو 10,000 مولوی صاحب کو بھی دیجئے، کہیے نا ان سے۔ میرے بھائیوں، ہم علماء کی قدر کریں۔ نکاح ہے اصل، کہ عالم نکاح پڑھا دے، وہی اصل ہے، اور لوگ اس کو دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے شادی اور بیاہ کو ہم اور آپ آسان بنائیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹنکر پھنکر کا رسم چلا ہے نا، ایک بچی دیکھ رہی ہے کہ فلاں کی بہو 3 ٹنکر لائی ہے تو سوچتی ہے کہ میں جاؤں گی تو 4 ٹنکر لے کر جاؤں گی، 5 ٹنکر۔ میری ماں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو، ہمارے پاس ہے تو ہم انتظام کر لیں گے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ سوچتے ہیں جیسے بچی پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے بچیوں کا انتظام کہاں سے کروں گا۔ اور ایک بندے کو بلا کے پوچھو کہ زندگی بھر آپ نے کیا کمایا، تو کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے ایک گھر بنایا، 4 بیٹیوں کی میں نے شادی کر دی، زندگی ختم۔ گویا کہ وہ آئے تھے دنیا کے اندر صرف شادی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس غلیظ رسم کو اپنے معاشرے سے کھرچ کر پھینک دو اور ان غیر شرعی رسومات قبیحہ کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ، اس لیے کہ تم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہو اور ان کے تمناؤں کا مرکز ہو، اس لیے تم نہ چونکے گے تو کروٹ نہ لے گی سحر، ختم ہو جائے گا زندگی کا سفر، زندگی آگ اگلے گی ہر گام پر، وقت کی کجروی سے بغاوت کرو، اپنے سر کچھ تو الزام لو دوستو۔ اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے اس ناسور کو تو ختم کر دے، اور علماء ہو یا کوئی اہل ثروت ہو، مالدار ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ اس رسم کو ختم کرے۔ اور آخری بات کہ اپنے بہن اور بیٹی کو اپنے میراث میں حصہ دے۔ ہم اور آپ حصہ کھا لیے نا، اگر ایک بھائی بےایمانی کرتا ہے تو پورے محلے پورے علاقہ میں بدنام ہوتا کہ بھائی کا حق مار دیا ہے، اور بہنوں کا لوگ حق مار کے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کوئی روئے اور بہنوں کا حق کھا کے مر جائے تو مغفرت نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بہن معاف کر دی ہے۔ ارے بھائی، ہر مرتبہ بہن کیوں معاف کرے؟ بھائی کو بھی تو معاف کر دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بہن، وہ دکان ہے میں معاف کر دے رہا ہوں۔ بہن کیوں معاف کرے؟ بہنوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری شادی ہو گئی
اب ہمارا میکے میں کچھ نہیں ہے، اگر ہم مانگ لیے تو ہمارا بھائی ناراض ہوگا تو تہواری نہیں آئے گا، وہ تہواری 2000 کی اور 2 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو بدلیے، اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔